ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا کر پیدا فرمایا اور آپ پر ایمان لانے والے مومن بندوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ کروڑہ کروڑ شکر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے پر احسان فرماتا ہے تو اسے ہدایت اور نیک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حقیقی احسان ہے، یہ حقیقی نفع ہے، یہ حقیقی فائدہ ہے کہ بندہ دنیا میں بھی خیر میں ہے اور آخرت میں بھی خیر میں ہے۔ ایمان سب سے عظیم دولت ہے اور اس دولت پر استقامت اور اس دولت کی حفاظت انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں انسان کو دنیا میں جینا ہے اور آپ کی محبت میں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اولیاء صالحین یہ محبت کا سلیقہ اور یہ محبت کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو اثر انسان کی اخلاق و کردار سے جھلکنا چاہیے، وہ سیرت و کردار کا مظہر اولیاء اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ان نیک اعمال اور حوصلہ و ہمت بھرے آزمائش کے اور صبر کے جو ان کی کٹھن گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں وہ پار نکلتے ہیں، ان سے عام انسانوں کو سبق ملتا ہے اور عام انسانوں کو حوصلہ و ہمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء ہدایت کی طرف بلانے والے اور ہدایت سے لوگوں کو آشنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے میرے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ راستہ سیدھا وہ راستہ جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ یعنی سیدھی زبان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہم پانچوں وقت کی نماز میں کرتے ہیں۔ جب تک کہ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، ہماری نماز کامل نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب تک ان آیتوں کو نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں دن میں پانچوں وقت پانچوں نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک بندوں کا خیال دلایا ہے، اس کے محبوب بندوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ جب تک کہ ہم انہیں پہچانیں گے نہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے کیسے؟ جب تک کہ ہم انہیں جانیں گے نہیں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے کیسے؟ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ سب کون ہے؟ انبیاء اعلیٰ درجے کے محبوب بندے ہیں۔ پھر انبیاء پر ایمان لانے والے جو مومن ہیں وہ صدیقین، وہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ پھر آپ کے نام پر دین پر قربان ہونے والے شہداء ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اولیاء ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔
ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھائی اور بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار وہ راستہ جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دل میں ایک حوصلہ و ہمت آ جاتی ہے، یعنی ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے ہماری آسانی کے لیے اپنے ولیوں کو ہماری شناخت بنا دی، یعنی ولیوں کو جس راستے پر چلتا ہوا دیکھو اس راستے پر بے دھڑک چلتے چلے جاؤ، کامیابی کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ولیوں کی محبت، ولیوں کی عصمت، ولیوں کی شان و شوکت کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو وبال جان ہے ان کا یہ انکار، کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ راستہ اگر ہے تو اللہ کے محبوب بندوں ہی کا راستہ ہے، اور اسی راستے کو ہمیں چلنا ہے، طے کرنا ہے، اسی راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، اور نہ انہیں کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، نہ کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی غم انہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے جو حلال کر دیا اسے حلال جانتے اور اس کو اپناتے ہیں، اللہ نے جو حرام کر دیا اسے حرام جانتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دور کرتے ہیں، یہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 40 مومن اگر ہے تو 41واں ان میں کوئی ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا۔ 40 لوگوں میں مومن، 40 ولیوں، 40 مسلمانوں میں ایک ضرور اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے درجات الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ ایک چھوٹے درجے کا ولی ضرور ہوگا، مگر ولی ضرور ہوگا۔ ولی وہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا سرفراز فرما دے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرما دے، رحمت فرما دے جس پر، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، اور اس بندے کی برکت سے اس کے ساتھ رہنے والوں کے لیے رحمت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہی الگ اور جدا ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں تو ہم سب برابر انسان نظر آ رہے ہیں، ہم سب کو برابر دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ مسجد میں ہم 100 لوگوں نے نماز ادا فرمائی ہے، نماز ادا کی ہے، سب لوگوں نے برابر نماز ادا کی ہے، سب برابر ہیں، بے شک سب ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی فقیر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز کا مسئلہ ہے، سب صحیح ہے، مگر عبادت کس کی قبول ہوئی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جس کی عبادت کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام فرماتا ہے، اکرام فرماتا ہے، اسے ولایت سے مالا مال فرماتا ہے۔ ولایت مل جانا یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت ہی سے ہے۔ انسان محنت کر سکتا ہے مگر محنت سے ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ محنت سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے، برائی سے بچا سکتا ہے، نیکیوں کا پابند کر سکتا ہے، مگر ولایت کا حاصل کر لینا یہ اللہ کی رحمت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے انعام فرماتا ہے، اسے اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے صدقے میں دیگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرماتا ہے، روزی روٹی ان کے صدقے میں جاری فرماتا ہے، آسمان سے بارش پانی ان کے صدقے میں اتارتا ہے، زمین سے اناج ان کے صدقے میں اگاتا ہے۔ احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اللہ کے ولیوں کے صدقے ہی میں ملتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں ان سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے، ان سے وابستگی رکھنی چاہیے۔ جب تک کہ ہم ان سے وابستگی نہیں رکھیں گے ہمیں رحمتوں کا حقیقی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ میں مل گیا، مگر حقیقت میں ملا ہے کہ نہیں ملا ہے یہ کب ہم یقین کر سکتے ہیں؟
جب ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، یقین مل جاتا ہے کہ ہاں جن پر اللہ کی رحمت ہے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دامن کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ ان پر بھی رحم فرما رہا ہے اور ان کے صدقے میں ہم پر بھی رحم فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے ہندوستان کے لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ جب بھی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اپنے دلوں میں اطمینان اور سکون کو پاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے دامن کرم سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد انعام و اکرام فرمایا ہے، اور ان کے صدقے میں یقیناً ہمیں بخشا جائے گا۔ یہ امید و یقین ہمیں حاصل ہے، مگر اوروں کو جو اولیاء اللہ سے دور ہیں انہیں یقین بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمارے لیے اطمینان کا سہارا بھی عطا فرمایا اور راہ مستقیم سیدھے راستہ روشن راستے کا نشان بھی عطا فرمایا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہندوستان والوں پر تو بالخصوص حضرت غوث اعظم کی عطا بن کر کے جو نکلے ہیں، رسول اللہ کا معجزہ بن کر کے جو تشریف لائے ہیں، ہندوستان کے کفر و ضلالت کے اندھیروں میں روشن سویرا بن کر کے جو تشریف لائے ہیں، وہ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم یہ یقیناً رسول اللہ کا معجزہ بن کر کے تشریف لائے، یقیناً حضرت غوث اعظم کی زندہ کرامت بن کر کے تشریف لائے۔ وقت کیا تھا؟ ابھی آپ کم عمری میں ہیں اور خراسان کے پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف ہیں، دنیا سے آپ نے رشتہ توڑا ہوا ہے، نہ دنیا والوں سے آپ نے کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی نفع کی امید لگا رکھی ہے، نہ دنیا سے کوئی تعلق رکھا ہے، بلکہ آپ نے خالق کائنات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی عبادت میں اپنے آپ کو نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف ہیں، غاروں میں عبادت میں مصروف ہیں، ادھر بغداد کی سرزمین پر اللہ کی رحمت کا سمندر اپنے پوری بیتابی اپنی تمام تر عظمتوں کو دکھانے پر یہاں پر بے چین نظر آ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کا ایسا سمندر ڈانٹے مارتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ولایت کے تمام شہنشاہ جو مانے جاتے ہیں، ولایت کے تمام بلند روشن سراغ جنہیں مانا جاتا ہے، وہ اولیاء کی سرزمین حضرت پیران پیر کی سرزمین بغداد کی سرزمین ہے۔ روئے زمین کے اولیاء متوجہ ہیں، غیب سے ندا ہو رہی ہے، ایک ہاتف غیبی آواز کو پہنچا رہا ہے، ایک اللہ کا ولی منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرما رہا ہے، قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہاں اعلان بغداد کی جامع مسجد سے ہو رہا ہے اور وہاں خراسان کی پہاڑیوں میں سنا جا رہا ہے، اور آدم کا پورا مظہر بن کر کے اپنی ذات کو ایک ایثار و قربانی کا نمونہ بنا کر کے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بل علی راسی وعینی یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے رہبر، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ اتنا وہاں سے کہنا تھا، ادھر بغداد سے اعلان ہوتا ہے، غیاث الدین کے بیٹے نے اپنے اس اعلان کے تسلیم کرنے میں سبقت سب پر لے گیا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ہندوستان کی سلطنت اسے عطا فرمائے۔ اور یہی بات ہے کہ ہندوستان کے راجا، ہم دیوانے جو عشق میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں میں جو مسرور رہتے ہیں محبت میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ راجا ہندوستان میں حقیقت کا جو راجا ہے وہ راجا حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ نے بنایا۔ وہ جسے چاہتے ہیں ان کا صدقہ لٹاتے چلے جاتے ہیں، اللہ نے انہیں رحمت و برکات بانٹنے والا منبع فیض بنایا ہے، اور ان کے آستانے سے آج ساری دنیا بالخصوص ہندوستان خوب فیض اٹھا رہا ہے۔ انہی کے در کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر جی رہے ہیں، انہی کے وجود کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بے سر و سامانیوں کے باوجود اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے میسر ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے صدقے میں میسر ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عظمت والا بنایا ہے، ان کے قریب رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ انعام فرما دیتا ہے، وہ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر پر انعام فرما دیتا ہے، وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ ہمیں تو اپنے خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو اولیاء کا مسکن بنایا ہے۔ نہ جانے کتنے اولیاء ہندوستان میں ہیں، ہر ایک بلند و بالا مقام والا ولی، اور ہندوستان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص توفیق یہ بھی بخشی ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کی آستانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کی آستانوں پر اپنی محبتوں کو، قربانیوں کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ولیوں سے عداوت و دشمنی رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف عداوت اور جنگ کا اعلان فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے ولی سے عداوت کرے گا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا کسی سے جنگ کرنا چاہے تو کون اسے بچا سکتا ہے؟ وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی رزاق ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی حیات بخشنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی جان بخشنے والا ہے، وہی مال و دولت سب کچھ بخشنے والا وہی ہے۔ جب وہی ناراض ہو جائے تو پھر اس سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے محبت کا راستہ بتا دیا ہے۔ وہ محبت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، خدا کی رحمت کے حقدار بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اس کے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کاملین واصلین کی سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص حضرت پیران پیر اور خواجہ غریب نواز کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار مولا انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں، بوڑھوں کے لیے سہارے، اسباب و کفو نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔